السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جبکہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ آج کل جیسا آپ لوگوں کا رسپانس ہے اور سستی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں گئے وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں تو صرف سٹوری سے مطلب ہے اور بولڈ نہ لکھیں، آپ کو شرم نہیں آتی، کہاں سے اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ میں لکھنے کا، اتنا بولڈ سین۔ تو اب وہ سب کہاں گئے؟ مطلب اب تو میں بولڈ لکھ بھی نہیں رہا، یہ تیسرا دن ہے اور میں ہر روز ایپیسوڈ کو ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہی دیکھ رہا ہوں۔ مطلب سارا گناہ ہمارا، آپ لوگ صرف انجوائے کریں گے، اور اب تو بولڈ بھی نہیں ہے تو اب رسپانس شو کریں تاکہ مجھے احساس ہو کہ آئی شوڈ ناٹ رائٹ بولڈنس، کہ لوگ تو جیسا بھی لکھو پڑھ رہے ہیں، انہیں صرف کہانی سے مطلب ہے اور میں ہی غلط تھا۔ پروو می، پر ایم سوری، آپ لوگ خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ لکھیں اور پھر آپ لوگوں نے اچھا بھی بننا ہوتا ہے۔ خیر، یہ سب کے لیے نہیں تھا، دس از فار ویری فیو پرسنس۔ تو خیر، کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آج بھی رسپانس اچھا نہیں ہوگا تو میں کل قسط نہیں دوں گا، پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن، کیونکہ آگے سٹوری ہی ایسی ہے کہ وہ بولڈ بھی ہوگی اور نہ، بس میں کیا کہوں، ایسی ویسی ہی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر اچھا ہی پڑھنا ہے تو رسپانس شو کرنا پڑے گا، ورنہ تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ٹھیک رہے گا۔ اور مجھے تھوڑی بہت کھانسی ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو سکپ کرنا ہے۔ آواز نہ نکلے سسکیوں کی ایز قلم علی آتش، قسط 212 پارٹ 2۔ صبح کی کرنیں راغب چوہان کے بنگلے کو روشن کرتی لون کے پھولوں کو چوم کر ہر طرف پھیل رہی تھی۔ رات والے واقعے کے بعد راغب کا دل ابھی تک بوجھل تھا۔ جو ہو گیا تھا اسے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدلے میں کیا ہی کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے فریش ہونے چلا گیا۔ ردھم البتہ ابھی سو رہی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تو ردھم ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ کر اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ انگلیوں کے پوروں سے چھوتی وہ خود کو دیکھنے میں مگن تھی، اور راغب اس سے نگاہیں چرا کر آگے بڑھ کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے لگا۔ بال تولیے سے وہ خشک کر چکا تھا۔ کلائی پر گھڑی باندھ کر وہ اپنا رومال جیب میں ٹھونس رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ ردھم کی حرکات سے بے نیاز ہو، لیکن وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹس کر رہا تھا۔ ردھم اب اپنے گال کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی راغب کے آتے ہی اس سے لپٹنے چپکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خاموش تھی اور اس کی یہی خاموشی راغب کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ردھم بات کا آغاز خود کرے، چاہے کچھ بھی کہے، لیکن وہ راغب سے بولنے میں شروعات کرے تاکہ راغب جان سکے کہ اسے اس وقت کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہوئی، جو کہ وہ ہوگی ہی، تو راغب اسے منائے گا، سمجھائے گا، لیکن اگر ردھم نے اس کی رات والی معافی کو محسوس کیا ہوگا تو وہ اس وقت نارمل بیہیو کرنے کی کوشش کرے گی، جس کی راغب کو امید کم ہی تھی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا، ایک تھپڑ نے اس کو کیسے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے وہ ظالمانہ طریقے جو اس نے ردھم پہ سختی کرتے ہوئے آزمانے تھے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اب گیند ردھم کے کورٹ میں تھی اور وہ خود مجرم بنا اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ اس نے پرفیوم سپرے کیا، پھر گلا کھنکارا جیسے ردھم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہو، لیکن ردھم نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ سے سائے ٹیبلز کی طرف چلی گئی۔ ایک ایک دراز وہ کھولتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ راغب اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس
وہ آفس کے لیے تیار تھا، لیکن ابھی اس کے سامنے ردھم نامی مسئلہ موجود تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ہمت کر کے اس نے خود ہی سوال کیا۔ ردھم نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر سر دائیں بائیں ہلاتی وہ دوبارہ سائے ٹیبلز میں گھس گئی۔ راغب کی اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ردھم کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ردھم اس کی آنکھوں میں ظاہر ہونے والی سرخی اور سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے چند پل بعد بولی، میں میرا موبائل ڈھونڈ رہی ہوں۔ راغب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس نے پوچھا تو ردھم نے شانے اچکائے۔ کچھ بھی نہیں کروں گی، میرا موبائل مجھے دے دیں، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو۔ اس نے آخری جملے پہ دباؤ دیا تو راغب کے لب بھینچ گئے۔ میں نے کل تمہیں کچھ کہا تھا، ردھم نے بھویں سکیڑی جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کل آپ نے مجھے بہت کچھ کہا تھا، ہاتھ اور زبان دونوں سے۔ مجھے ہر بات اب یاد نہیں ہے، آپ یاد دلا دیں گے؟ آپ کون سی بات کا کہہ رہے ہیں؟ راغب کو تکلیف سی ہوئی۔ اس کا تھپڑ کیسی خوبصورتی سے ردھم نے اسے یاد دلا دیا تھا۔ میں نے تم سے معافی مانگ لی تھی ردھم، اب تم اس ٹاپک کو بند کرو گی؟ ردھم نے سر نامے ہلایا۔ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، میں کیوں اسے بھول جاؤں؟ آپ نے تو بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ آپ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مجھ سے بہت محبت ہے تو پھر؟ اس نے کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑا تو راغب کے جبڑے بھینچ گئے۔ وہ دانت کچکچا کر اپنے اندر اٹھتے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے تم سے اب بھی محبت ہے، میری محبت کم نہیں ہوئی، اور جو کچھ رات کو ہوا وہ سب ایک بھول تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ میری محبت کا جنون تھا تو شاید صحیح ہوگا۔ میں تم سے اسی حد تک محبت کرتا ہوں کہ میں تمہارا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اور تمہیں اپنے الفاظ یاد نہیں تم نے مجھے کیا کچھ کہا تھا؟ اس نے ردھم کو احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ بے تاثر چہرے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میں نے ہاتھ استعمال نہیں کیے تھے، آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کا گریبان نہیں پکڑ رہی تھی، لیکن راغب کو یہی لگ رہا تھا کہ ردھم نے اس کا گریبان پکڑ لیا ہے اور اب وہ جواب چاہتی ہے۔ راغب نے گہرا سانس لیا، اس کے دونوں شانوں کو تھام کر وہ چہرے کو جھکائے اس چھوٹی نازک لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے چہرے کے اوپر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں میں صرف اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ وہ رات اتنا روئی تھی کہ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ سرخ سی دکھائی دے رہی تھیں، اور ان کا نور جیسے ان آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ گیا تھا۔ مجھے رات کو غصہ آ گیا تھا، تم نے خود مجھے مجبور کیا تھا۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ میرا عظمیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تم ہر بات میں اس کا ذکر کرتی ہو۔ زیبا کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن اب تم ملازموں کے ساتھ بھی میرا تعلق بناؤ گی تو مجھے غصہ آئے گا۔ تم مجھے اتنا گرا نہیں سکتی۔ تم ہر بار اپنا موازنہ کسی ایسے شخص سے کرتی ہو جو میری نظر میں بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم کیوں انسیکیورٹی میں ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تمہیں لاکھ بار میں اپنی محبت کا بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی تم اسی ایک پوائنٹ پر ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ کیا میرا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے؟ تمہیں میں کن الفاظ میں بتاؤں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ رکا، اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں برا لگے گا شاید، لیکن تم مجھے اتنا تنگ کرتی ہو، اتنے بڑے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتی ہو کہ میرے پاس کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا۔ کل بھی میں اتنی ضروری میٹنگ میں تھا، اور جب میرے پاس نمل کی کال آئی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم اکیلی 10 چھوٹے بچوں کے برابر ہو، اور تم خود سوچو، جس آدمی کے پاس 10 چھوٹے بچے ہوں جنہیں اس نے ہر روز سنبھالنا ہو، سمجھانا ہو، تو کیا اس کے پاس کچھ اور کرنے کا وقت نکلے گا؟ اس کے ہاتھ ردھم کے شانوں سے اس کے گالوں پر آ گئے تھے۔ وہ وہاں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتا دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلا رہا تھا۔ میرے پاس میرے علاوہ کوئی ضروری کام نہیں ہے،
तुम से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे निकलूं तो किसी और में लगूं, मैं तुमसे ही नहीं निकलता। उसने कहकर रिधम के माथे पे बोसा दिया तो रिधम जो अंदर ही अंदर खुद को लान तान कर रही थी कि वो जानती है उसने रात को गलत बातें कही थी, लेकिन फिर भी वो रागिब को ये नहीं कह रही थी कि वो भी शर्मिंदा है। उसने फिलहाल ये सोचा था कि वो रागिब को रागिब की तरह नहीं मनाएगी, उसे रागिब ही की तरह माफ़ी नहीं मांगेगी, वो रागिब को कुछ स्पेशल फील करवाएगी। उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक रिदम के अंदाज में होगा। रागिब को फिलहाल मजीद गिल्ट में मुब्तला करने का उसका पूरा इरादा था, इसीलिए उसने रागिब के माथे चूमने पर अपने चेहरे को पीछे किया। उसके हाथों को अपने गालों से हटाकर वो उससे कदम दूर हुई। रागिब को उसका यूं दूर होना बुरा लगा। अब मेरा मोबाइल मुझे दे दें, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रागिब चंद पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने सर को जुम्बिश दी। वो अलमारी की जानिब गया। वहाँ से उसने रिधम का मोबाइल निकाल कर उसे रिधम के सामने किया तो रिधम ने उसे खामोशी से थाम लिया। वो अब अपने मोबाइल में लगी हुई थी और यूं जाहिर कर रही थी कि रागिब उसके सामने खड़ा ही नहीं है। रागिब ने कुछ देर बाद ही उसके हाथ से मोबाइल ले लिया तो वह चौंकी। उसने हैरत भरी निगाहों से रागिब की जानिब देखते हुए सवालिया कहा, आपने मेरा मोबाइल अब क्यों लिया है? रागिब ने उसे अपनी शर्ट की जेब में डालते हुए कोट को दुरुस्त किया और रिधम के हाथ को थाम कर वो बोला, क्योंकि नाश्ते का वक्त हो रहा है, नीचे आओ नाश्ता कर लो, फिर तुम्हारे पास पूरा दिन होगा। जिसको मेरी शिकायत लगानी हो लगा देना, और मैं शाम तक तुम्हारे वकील की तरफ से आने वाले नोटिस का भी इंतज़ार करूँगा, और वकील की फ़ीस भी मैं खुद पे करूँगा। तुम्हारी अम्मी की दोस्त से अच्छे वकील हैं मेरे पास, अगर कहोगी तो मैं उनमें से कोई एक हायर कर दूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम सिर्फ मेरी तरफ देखोगी, मुझसे बातें करोगी, लड़ो झगड़ो, लेकिन मुझे नज़रअंदाज मत करो। मुझे तुम्हारा यूं चुप रहना, मुझे नज़रअंदाज करना यकीन करो बहुत तपा रहा है। और रात को तुमने ही कहा था कि अब मेरे हाथ खुल गए हैं, अब मैं बात बात पर तुम पर हाथ उठाऊंगा, और अगर तुम इस तरह से मुझे नज़रअंदाज करोगी तो यकीन करो मैं वही सब करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता। तुम्हें मैंने बहुत से इख्तियार दिए हैं, लेकिन तुम्हारे पास मुझे नज़रअंदाज करने का इख्तियार नहीं है। वो जो उसे मनाने के लिए उसके सामने मौजूद था। अपनी बात करते करते आखिरी जुमलों में उसका लहजा शिद्दत पसंद और जनूनी सा हो गया था। उसने आगे बढ़कर रिधम को अपने सीने में इस शिद्दत से भींच लिया कि रिधम की रीढ़ की हड्डी चटकने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत सी हुई थी। उसने गहरा सांस भरकर खुद को रागिब से दूर करने की कोशिश की तो वो अपनी बाहों के हिसार को मजबूत करते हुए गोया हुआ, तुम मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, समझ रही हो ना? वरना मैं सच में इससे ज़्यादा बेरहम हो सकता हूँ। रात को तो मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, लेकिन अब अगर तुम मुझे यूं ही तंग करती रहोगी तो मैं तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और फिर तुम में इतनी शिद्दत से उतरूंगा कि तुम सिसक भी नहीं पाओगी। मुझे रोकना तो दूर की बात है। उसने रिधम के जबड़े को दबोचा। उसके निकले हुए होठों पर वो इतनी शिद्दत से झुका कि रिदम का जैसे सांस अटक गया। रागिब की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़कर वो उससे दूर होने की नाकाम सी कोशिशें कर रही थी। वो इतनी तड़प रही थी कि रागिब की शर्ट का ऊपर का बटन टूट गया। उसके सिसकने पे रागिब लम्हा भर को रुका और उसने अपनी शर्ट के टूटे बटन को देखा तो वो मायनी खेजी से मुस्कुरा दिया। अब तुम बटन भी खुद लगाओगी, वो कहकर उसे छोड़ता बेड पर बैठ गया था। रिधम की सांसें बेकल हो गई थी। वो गहरे गहरे सांस भरती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। रागिब ने उसके हाथ को यूं थाम रखा था जैसे वो उसे सहारा दे रहा हो। रिधम जब संभली तो उसने बरहम निगाह से रागिब को देखा। मुझे शर्ट में बटन लगाने नहीं आते, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
کہ میں آپ کی ان حرکتوں کے بعد بھی آپ کے ساتھ رومانس جھاڑتی پھروں گی۔ راغب نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح جھولتی ہوئی اس کے قریب ہوئی، اور پھر راغب نے اسے پہلوؤں سے تھام کر زبردستی اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کے رخ کو اپنی طرف کرتے ہوئے وہ چہرہ اٹھا کر ردھم کے گیلے لبوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی جسارت کی گواہی دے رہے تھے۔ راغب کی آنکھوں میں محبت کا جنون بھرا ہوا تھا۔ تمہیں وہ سب تو کرنا ہی پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں وہ سب کروں گا جو ابھی تک میں صرف کہتا آیا ہوں۔ تم اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو وہ سب کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت آزادی دی ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی وکیل، کسی قانون سے ڈر نہیں لگتا۔ تمہارا جس کو دل کرے بتا دو، لیکن یاد رکھنا میں ہر ایک سے لڑ کر جیت کر شام تک تمہارے سامنے ہوں گا، اور پھر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کا لہجہ مخمور سا ہو گیا تھا۔ ردھم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنا رخ راغب کی جانب سے موڑنا چاہا، لیکن راغب کے ہاتھ اس کے پہلو میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ راغب کی گود سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپتی، آخر کار ہار مانتی ہوئی بولی، مجھے سچ میں بٹن لگانا نہیں آتا، آپ مجھے تنگ مت کریں۔ وہ رو دینے کو ہو گئی تھی۔ اس کی رندھی ہوئی آواز پہ راغب نے اسے انہی مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو میں شرٹ چینج کر رہا ہوں، لیکن اگلی بار اگر تم نے بٹن توڑا تو لگاؤ گی بھی تم ہی۔ اب جاؤ، میرے لیے اپنی پسند کی شرٹ نکالو، پھر مجھے پہناؤ گی بھی تم ہی۔ اور جب تم شرٹ لے کر واپس آؤ تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آنکھوں میں میرے لیے محبت ہو۔ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں تم مجھے دیکھتی رہو گی، اپنی نگاہیں مجھ پر سے نہیں ہٹاؤ گی، نہیں تو میں تمہیں کسی اور کو دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر سے اسی جنون کی طرف بڑھ رہا تھا جسے محسوس کرتی ردھم اندر ہی اندر کانپ گئی تھی۔ وہ تیزی سے راغب کے پہلوؤں میں موجود ہاتھوں کے ڈھیلے ہوتے ہی کھڑی ہوئی اور الماری کی جانب بڑھ گئی، اور راغب نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ جتنا وہ ردھم پر اپنی محبت جتائے گا، اس پر یہ ظاہر کرے گا کہ وہ شرمندہ ہے، تو ردھم اسے مزید شرمندہ کرے گی، وہ اس سے مزید دور ہوگی۔ اسی لیے اس نے پینترا بدل لیا تھا۔ ویسے بھی اس کا کیا ہی بگاڑ سکتا تھا کوئی؟ جو کچھ ردھم نے سنایا اتنا ہی باقی سب بھی سنا سکتے تھے۔ کوئی اسے مارنے پیٹنے سے تو رہا، تو اگر ردھم کسی کو بتانا بھی چاہتی ہے تو بتا دے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ اور اب کافی ریلیکس فیل کر رہا تھا وہ۔ ردھم کچھ دیر میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ موجود تھی۔ راغب نے پہلے شرٹ اور پھر ردھم کو دیکھا۔ تمہیں یہ پسند ہے یا بس اپنے سر سے اتار رہی ہو؟ ردھم نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ناراضگی سے کہا، میں اپنی پسند کی ہی لائی ہوں۔ اس کا لہجہ ناراضی بھرا تھا۔ راغب نے اپنی بھنگ کو اوپر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے ابھی تمہیں کیا کہا تھا کہ جب تم واپس آؤ گی تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور آنکھوں میں محبت۔ تمہیں میری ایک بھی بات سمجھ نہیں آتی نا؟ ردھم اس کے کھڑے ہونے پر تیزی سے پیچھے ہوئی، پھر جھنجھلا کر گویا ہوئی، اب میرا دل نہیں کر رہا مسکرانے کا تو میں کیا کروں؟ تب بھی مسکراؤ، اس نے حکم دیا۔ وہ کسی پہاڑ کی طرح ردھم کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ردھم نے اسے روحان سے انداز میں دیکھا تو راغب نے سر ایسے نفی میں ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ رحم کی امید مت کرو۔ ردھم نے دل ہی دل میں سر جھٹکا۔ چہرے کو جھکا کر وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خود کو مجبور کرتی رہی کہ وہ مسکرائے۔ اسے چند پل لگے خود کو راغب کے مطابق ڈھالنے میں۔ جب اس نے چہرہ اوپر کیا تو اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ راغب کو کہکا لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اتنی سڑی ہوئی مسکراہٹ راغب نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ردھم کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ گڈ گرل، اب چلو میری شرٹ چینج کرو، وہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ کوٹ وہ اتار چکا تھا اور اب ردھم اس کے سامنے کھڑی
ہینگر سے شرٹ نکالنے کے بعد راغب کی شرٹ کے بٹن کھو رہی تھی۔ دو تین بٹن کھولنے کے بعد وہ رکی، راغب کو دیکھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اب نارمل ہو جائیں، میں بھی نارمل ہو جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی ڈیل پر آ گئی تھی۔ راغب نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ اگر وہ نارمل پڑ گیا تو اب تک ردھم نہ سدھرتی۔ کتنی جلدی یہ لڑکی سدھرنے پہ آ گئی تھی، لیکن اب راغب ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں یہی سب کروں گا اور تم وہی سب کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، تمہارا جو دل کرے کر لو۔ تم جانتی ہو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانے سے پہلے تمہیں پاکستان کے کچھ مشہور وکلاء کے نمبر دے کر جاؤں گا۔ انہیں بتا دینا کہ تم راغب چوہان کی بیوی بات کر رہی ہو، اور اپنا مسئلہ بھی بتا دینا۔ وہ تمہاری طرف سے مجھ پہ کیس فائل کر لیں گے، پھر آگے کے معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ ردھم نے اسے بے چارگی سے دیکھا، پھر اس نے راغب کے گالوں پر ہاتھ رکھے۔ پینترا بدلا، وہ آگے ہوئی۔ اب کی بار وہ خود سے ہی اس کے گھٹنے پہ بیٹھ گئی۔ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹی بچی ہوں۔ اب بچے غصے میں کچھ کہہ دیں تو کیا بڑے وہ بات پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، مار دیا تو مار دیا۔ میں بھی تو کتنی غلط باتیں کر رہی تھی، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور پلیز آپ اب نارمل ہو جائیں۔ میں ابھی نارمل ہو گئی ہوں، میں اب اس بات کا ذکر بھی نہیں کروں گی، پکا؟ وہ کہہ کر لاٹ سے اس کے سینے سے لگ کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر آنکھوں کو موند گئی۔ وہاں پر اپنے لبوں کا لمس یوں دے رہی تھی تاکہ راغب اس کے لمس سے پگھل جائے، لیکن راغب میں اتنی برداشت تو تھی کہ وہ فی الحال پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ ردھم، تم مجھے آفس کے لیے دیر کروا دو گی؟ میں نے تمہیں کہا ہے نا، مجھے شرٹ چینج کرواؤ، پھر ہم نے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ اس نے ردھم کو خود سے اسی انداز میں دور کیا جیسے دودھ سے مکھی نکالی ہو۔ ردھم نے اسے خفگی سے دیکھا، لیکن راغب کے تاثر نہ بدلے، تو وہ مجبوراً راغب کی شرٹ کے باقی بٹن بھی کھولنے لگی۔ اس کی شرٹ کو اتار کر جب وہ اسے اپنی نکالی ہوئی ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنا رہی تھی تو بٹن بند کرنے سے پہلے راغب نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھاما اور پھر اپنے دل کے مقام پہ انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہاں پر کس کرو، اور کرتے ہی ہٹ مت جانا، یہ بوسہ طویل ہونا چاہیے۔ ردھم اپنی مرضی سے راغب کے ساتھ کچھ بھی کر لیتی تھی، لیکن راغب جب اتنی سنجیدگی اور باروب انداز میں اسے یہ سب کرنے کا حکم دیتا تھا تو اس کا اعتماد جواب دینے لگتا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگتی تھی۔ اس کی پلکیں ایسی تھیں جیسے آنکھوں میں کوئی تیز روشنی بار بار مار رہا ہو۔ وہ بار بار اپنی زبان لبوں پر پھیر کر انہیں تر کرتی۔ اب بھی وہ یہی سب کہہ رہی تھی۔ اس کی نازک مخروطی انگلیوں کانپ رہی تھیں۔ راغب کے ہاتھوں میں اس کی کلائیاں موجود تھیں۔ راغب اس کی انگلیوں اور وجود میں دوڑتی لرزش کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ روب سے بیٹھا تھا۔ وہ حکم جاری کر چکا تھا اور اب وہ انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ ردھم نے خود کو کمپوز کیا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ راغب کے سینے کی طرف جھکتی، اس کے دل کے مقام پر اپنے لبوں کو رکھتی گہرا سانس بھر چکی تھی، اور راغب کا ہاتھ آہستگی سے ردھم کی گردن کے پشت پہ آ گیا تھا۔ وہ وہاں پر ہلکا سا دباؤ دیتا، جیسے ردھم کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے بوسے کو مزید طویل کرے۔ اس کے لبوں کا لمس جیسے ہی راغب کے دل پر پڑا، اس نے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ وہ رات سے اس سکون کو محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے محبت جتا کر بھی یہ سکون حاصل نہیں کیا تھا جو اب وہ ردھم کو اپنے روب میں لے کر یہ سب کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح ردھم سے محبت حاصل کرنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ تھا جو راغب اس وقت خوب انجوائے کر رہا تھا۔ ردھم جب پیچھے ہوئی تو اس کی مسکراہٹ ایک بار پھر برہمی میں بدل گئی تھی۔
اتنا تو اس نے بھی راغب کو ٹارچر نہیں کیا تھا، وہ تو بس ضد کر رہی تھی، نخرے کر رہی تھی، اور راغب غصے اور سنجیدگی میں اس سے کیا کچھ کروا رہا تھا۔ اور ابھی تو اس نے ردھم کو اوپن چیلنج دیا تھا کہ ردھم جو مرضی کرے، اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن راغب بھی وہ سب کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ردھم کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اسے راغب کی بات مان جانی چاہیے تھی۔ رات گئی بات گئی والا محاورہ اسے اب یاد آیا تھا، جبکہ وہ تو دل ہی دل میں اپنی طرف سے ناراضگی کو 3 4 دن تک کھینچنے والی تھی، تاکہ راغب اچھا خاصا گلٹ کا شکار ہو اور دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ لیکن یہاں تو سارے کا سارا کھیل ہی بدل گیا تھا۔ اس نے راغب کی شرٹ کے تمام بٹن بند کیے اور پھر چڑھ کر گویا ہوئی، میرے لائق اور کوئی حکم ہے بادشاہ سلامت تو بتا دیں، میں کر دوں گی۔ اس کے عاجزی بھرے لہجے پر راغب نے بدقت اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا، پھر وہ کھڑا ہو کر اپنی پینٹ کے اندر شرٹ کو اڑستے ہوئے بیلٹ کو سخت کرنے کے بعد کوٹ پہن کر اس کے ہاتھ کو تھام کر بولا، ابھی ہم نیچے چلتے ہیں ملکہ صاحبہ، ناشتہ کریں گے، باقی کے حکم بعد میں دوں گا۔ وہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ اس نے ردھم کے ہاتھ کو اپنے بازو میں دبا رکھا تھا، انگلیوں کو انگلیوں میں باہم ملاتا وہ تمکنت سے سیڑھیاں اترتا لاؤنج میں پہنچ گیا تھا، اور ردھم کسی گھائل چڑیا کی طرح اس کے قریب پھڑ پھڑا رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ اسے اتنی ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈائننگ ہال میں صبح کی کرنیں کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتی، چھتوں پر جھولتی زرد روشنیوں کے ساتھ گھل کر ہر طرف پھیل رہی تھی۔ وہاں پر ایک مقدس سی خاموشی بکھری ہوئی تھی، ملازم ہاتھ باندھے میز پر ناشتہ چن کر کونوں میں کھڑے تھے۔ راغب نے ردھم کے لیے کرسی گھسیٹ کر سیدھی کی، اسے اس کرسی پر بٹھایا اور پھر وہ خود سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے نیپکن کو کھول کر اپنے گھٹنے پر پھیلایا اور قریب کھڑی ملازمہ کو کہا، جاؤ عظمیٰ کے کمرے میں دیکھ کر آؤ، موسیٰ جانی اٹھ گیا ہو تو اسے لے کر آؤ۔ اس نے کہنے کے بعد ردھم کو دیکھا جو ناراض سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ راغب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کرسی کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تو وہ ڈگمگا گئی، پھر سنبھل کر راغب کو دیکھ کر گویا ہوئی، میں ابھی گر جاتی۔ راغب نے اس کے گال کو اتنی شدت سے کھینچا کہ وہ تلملا گئی، میں تمہیں گرنے ہی نہ دیتا۔ تم پھر سے نہیں مسکرا رہی، میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ مسکراتی رہو، ابھی میں گھر ہوں نا، پیار سے دیکھو مجھے۔ پیار سے نہیں دیکھو گی تو میں کروں گا پیار، پھر روتی نہ پھرنا۔ اس نے جھک کر ردھم کے کان میں کہا تو ردھم دانتوں کو کچکچا کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ اسی سڑی ہوئی مسکراہٹ سے راغب کو دیکھا۔ راغب اب کی بار اپنی محظوظ مسکراہٹ کو قابو میں نہ کر سکا، اس کے لب مسکرا دیے، سر کو جنبش دیتے ہوئے وہ بولا، تم تو میرا بہت اچھا بچہ ہو، کیسے میری ساری باتیں مان رہی ہو، بس تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے تم پر، ورنہ تم ایسے تو قابو میں آتی ہی نہیں ہو۔ اب بتاؤ میرا بیٹا کیا کھائے گا؟ ردھم نے اس کے لاڈ پر جلتے ہوئے کہا، زہر کھائے گا، ہے آپ کے پاس تو کھلا دیں۔ راغب نے اسے خفگی سے دیکھا، صبح صبح پھر الٹی باتیں، لگتا ہے تمہاری ہڈیاں پھر سے مسالہ مانگ رہی ہیں۔ ردھم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، کیا مطلب؟ راغب نے شانے اچکائے، مطلب مار کھانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ نچلے لب کو دبا کر بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود شرارت نے ردھم کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ آستینیں چڑھا کر اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ مارے، آپ مارے مجھے، کافی دیر سے میں یہ لفظ سن رہی ہوں، ایک تھپڑ مار کر آپ کا دل نہیں بھرا، جو بار بار مجھے وہی دھمکی دے رہے ہیں۔ راغب نے اس کے جلنے پر پرسکون انداز میں شانے اچکائے، تم ایک تھپڑ سے سدھری کہاں ہو اور زیادہ بگڑ گئی ہو، تو سوچ رہا ہوں کہ تمہارا ایک پورا ریمانڈ سیشن رکھ لوں، پھر شاید تم سدھر جاؤ، اور تمہیں ایک بات بتانی تھی میں نے۔ اس نے کہنے کے بعد
रिधम की तरफ प्लेट की। नाश्ता निकालते हुए रिधम ठहर जाने पर उसे देखकर बोला, शाम को मैं जल्दी आऊँगा और मेरे साथ तुम्हारा वो बंगाली बाबा भी होगा। मैं उसे लाउंज में ही सारे हिसाब किताब करवाऊँगा। मुझे भी तो पता चले कि मुझ पर कितने लोगों ने काले जादू करवा रखे हैं। शाम को हम दोनों मिलकर उससे तावीज़ और पानी पढ़वाएंगे। तुम तैयार रहना बस। रिधम उसकी बात पर शशदर रह गई। सच में उसे एक अनजानी सी खुशी हुई। रागिब ने सर हिलाया। हाँ ना, शाम में वो तुम्हें सब कुछ सच बताएगा और तुम्हारे दिल में भी अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। मुझे कोई मसला नहीं है। उसकी बात अभी मुकम्मल हुई ही न थी कि मुलाजमा मूसा को लेकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गई थी। रागिब अपनी कुर्सी से बेसाख्ता खड़ा हुआ। रात को वो मूसा को देख नहीं पाया था। मूसा की माँ ने ही इतना नाक में दम कर दिया था कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहा, और अब सुबह उठते ही उसका दिल मूसा से मिलने को बेकरार हो रहा था। उसके डाइनिंग हॉल में आते ही रागिब ने मुलाजमा के हाथों से मूसा को बेहद एहतियात से लिया। वो गोल मटोल सेहतमंद सा बच्चा अपने बाप के आगोश में आते ही उसके वजूद से जैसे लिपटने लगा था। वो रागिब की बाहों में आते ही खिलखिलाया तो रागिब ने उसके गालों पर मोहब्बत से कई बार बोसे दिए और फिर वो उसे लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके एक बाजू में मूसा था, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों को होले होले हिला रहा था। रिधम ने जब मूसा को देखा तो उसके वजूद में भी बेचैनी सी होने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर रागिब से मूसा को लेने की कोशिश की तो रागिब ने उसके हाथों को पीछे कर दिया। ये मेरा बेटा है, तुम अपना ले आना। तुम्हें बहुत जल्दी है ना बेबी लाने की, तो तुम अपना ले आओ। ये मेरा बेटा बनकर रहेगा। रिधम से ये बात बर्दाश्त ना हुई। रागिब, अब आप ऐसी बातें मत करें, मेरा दिमाग आउट हो जाएगा। मैं बहुत देर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे मूसा दे दें, नहीं तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। उसकी आंखों में गुस्सा दहकने लगा तो रागिब उसे संजीदगी से देखते हुए मूसा की जानिब मुतवज्जा हुआ। मूसा, गंदी सी मामा के पास जाना है। मूसा भी जैसे इसी इंतजार में था। रागिब के पूछते ही उसने अपना रुख रिधम की तरफ से मोड़ा और थोड़ा आगे होकर रिधम को देखकर शाने उचका दिए। अब वो बच्चे ने वैसे ही यहाँ ना, और रागिब ने थोड़ा सा आगे होकर ये लिखना था, रिधम को देखकर शाने उचका दिए। अब वो बच्चे ने वैसे ही हरकत की थी या सच में उसका इनकार था, लेकिन जो भी था रिधम पागल सी हो गई थी। आप बच्चे की हरकत को खुद से ज़ुबान मत दें। वो मेरे पास आएगा और गंदे होंगे आप, मैं नहीं हूँ। मुझे दे दे मूसा को। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसके हाथ में छुरी हो या वो कोई डाकू हो। जो भी रागिब के पास है वो निकाल दे, वरना वो रागिब का गला काट देगी। रागिब उसके इज़्तिराब में डूबे वजूद को कुछ देर देखता रहा, फिर गोया हुआ, मैं तुम्हें मूसा को दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हमारे पास बेबी नहीं आ जाता, ये बच्चा ही हमारा सब कुछ है और इसके बाद भी यही हमारा रहेगा। तुम दोबारा इसे नज़रअंदाज करके कहीं नहीं जाओगे। मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिधम ने रागिब के मूसा को उसकी तरफ बढ़ाते ही बेताबी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उसके गालों को चूमती वो रागिब और बाकी दुनिया से लम्हों में बेनियाज हो गई थी। फिर उसने कुछ देर बाद रागिब की जानिब देखा और बोली, मैंने पहले भी मूसा को नज़रअंदाज नहीं किया था और ना ही मैं ये कर सकती हूँ। मूसा मुझे बहुत प्यारा है। इसमें मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। रागिब ने सर को जुम्बिश दी। तो अगली बार किसी बंगाली बाबा के पास जाना हो तो मुझे बता देना, मैं उसका इंतज़ाम घर में ही कर दूंगा। और शाम के लिए तैयार रहना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। उसने कहकर अपना नाश्ता मुकम्मल किया और फिर हाथों को साफ करता हुआ, लबों को थपकता, वो खड़ा हो गया। मूसा और मूसा की ममा को अपनी बाहों में भरकर उसने उन दोनों के माथों पर बोसे दिए और फिर वो ऑफिस के लिए चला गया। रिधम मूसा को लेकर लाउंज में आ गई थी। उज़्मा कमरे से बाहर आ गई थी। वो नहीं जानती थी
کہ رات کو اس گھر میں کیا ہوا تھا، لیکن اب ردھم کو موسیٰ کے ساتھ الجھا دیکھ وہ دروازے کی چوکھٹ سے کاندھا ٹکا کر مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ وہ جب بھی ردھم، موسیٰ اور راغب کو اکٹھے دیکھتی تھی، اس کے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ وہ سب ایسے ہی ہمیشہ قریب رہیں۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو رسپونس دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور جن لوگوں نے انسبسکرائب کرنا ہے نا وہ ایک ہی بار اپنی انگلیاں توڑوا لیں۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ مذاق کر رہا تھا، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس۔ میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں نے انسبسکرائب کرنا ہے تو کر دیں۔ یہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں، پھر سبسکرائب کر لیتے ہیں، پھر انسبسکرائب کر دیتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو نا ایسے اریٹیشن ہوتی ہے مجھے، میں نا ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں بس یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پلیز ایسا نہ کریں، اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بار کریں۔ یہ کیا چھپ چھپ کے کام کر رہے ہو؟ میرے خیال سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بولڈ سین دیکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں کہ بعد میں اکیلے میں پڑھیں گے، پھر جب وہ پڑھ لیتے ہیں اکیلے میں تو پھر وہ انسبسکرائب کر دیتے ہیں۔ میں بھی شاید وہی لوگ ہوں۔ تو خیر جو بھی ہیں، پر ایسا نہ کیا کرو یار۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔